اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہت بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ کیا کریں، عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے جن عورتوں پہ پھپتیاں کسی جا رہی ہیں وہ مذاق کرنے والیوں سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہوں۔ اور دوسری تعلیم اس آیت مبارکہ میں یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس پہ آج ہم نے رکنا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے کال نہ کیا کرو، بلایا نہ کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، تم اہل ایمان ہو، ایمان لانے کے بعد تو ایسے فسق و فجور والی چیزوں کا نام بھی برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو میری ہدایات کے باوجود توبہ نہیں کریں گے تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ یہ تانے نہ دیا کرو اپنے آپ کو، یہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں لمز کا لفظ استعمال ہوا ہے، لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ دیا کرو۔ لمز کا معنی قرآن مجید کے عظیم مفسر اور اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، جن کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے خود دعا فرمائی تھی، اے اللہ قرآن میرے اوپر جو تو نے اتارا ہے اس کا فہم میرے اس پیارے صحابی عباس کے بیٹے عبداللہ کو نصیب فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمز کا معنی ہے، جیسا کہ امام طبری نے تفسیر میں لکھا، لا يطعن بعضكم بعضا، تم ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کیا کرو۔ دو لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک ہے لمز اور ایک ہے ہمز، اور قریب قریب ایسی چیزیں ہیں جو بعض دفعہ ہمیں کلیئر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے کہا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اڑانے ہی کی ایک شکل ہوتی ہے تانے دینا، تانے دینا، اور پھر تانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صورت ہوتی ہے تانا دینے کے لیے کسی کا پکا اور مستقل طور پہ نام ہی الٹا رکھ دینا، تو اس لیے آگے وہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ لا تلمزوا انفسکم، مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا، کسی شخص کے اندر کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی فالٹ، کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی تقصیر واقعتاً پائی جاتی ہے، اور اس کے منہ پہ اسے کہنا، اور تم تو ایسے کرتے ہو، 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 اسے تانا کہتے ہیں۔ میں دین اسلام کی خوبصورتی پہ حیران ہوتا ہوں۔ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو کمزوریوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کمزوری اگر موجود ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کیا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ کمزوری اگر موجود ہو اور اس کے منہ پہ اس کی تذلیل اور انسلٹ کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اور اپنے نفس میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگر اس کے منہ پہ سب کے سامنے وہ برائی گنوائی جائے جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے تو اسے تانا کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں برائی موجود ہی نہیں اور آپ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بنا رہے ہیں تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ گویا کسی بھی انسان کے اندر کمزوری ہے، آپ اس کے منہ پہ اسے بتائیں تو یہ تانا ہے، اور بعض دفعہ یہ گالی کی قسم ہوتی ہے، اسے گالی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کی عدم موجودگی میں تذکرہ کیا جائے
تو اسے غیبت کہتے ہیں، وہ بھی حرام۔ منہ پہ کہا جائے تو وہ تانا، پیٹھ پیچھے کیا جائے تو وہ غیبت، اور اگر اس کے اندر ہے ہی نہیں اور اپنی طرف سے بیان کر دی جائے، گھڑ لی جائے تو وہ بہتان۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بندہ کرے تو کیا کرے، کہ اس کے منہ پہ بھی نہیں کہہ سکتے، سب کے سامنے اس کی تذلیل بھی نہیں کر سکتے، اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیبت بن جائے گی، اور اپنی طرف سے تو خیر کچھ گڑھ ہی نہیں سکتے، وہ جھوٹ اور بہتان ہو جائے گا۔ پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ صرف ایک ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے وہ راستہ سمجھایا، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا، کہا المؤمن یستر وینسا، اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے جب کسی مسلمان بھائی کی کمزوریاں دیکھتے ہیں تو سب کے سامنے پردہ ڈالتے ہیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا ایک ہی حل ہوتا ہے، سب کے سامنے تو پردہ ڈال جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اسے کرنے دیتے ہیں، جو کرتا ہے کرنے دو، نہیں، یہ نہیں کرتے، روکتے ہیں تنہائیوں میں، خلوتوں میں، علیحدگی میں، اس لیے نہیں وہ ذلیل ہو جائے، اس لیے اسے سمجھ آ جائے کہ غلط بات ہے، میں غلط حرکت کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ کہ وہ باز آ جائے، اسے نصیحت کرتے ہیں۔ والفاجر، اور فاجر انسان، فاسق انسان، مجرم انسان کسی کی کمزوری کو دیکھ کے پہلا کام یہ کرتا ہے، اس کے اشتہار لگاتا ہے، پردے چاک کرتا ہے، اس کی مشہوریاں کرتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے، اسے تانے دیتا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، ہم مسلمانوں کی عزت سمجھ نہیں پائے، اور 21ویں صدی کے اس دور میں، اور خصوصاً پاکستان کے کلچر میں رہتے ہوئے، بر صغیر کی ثقافت اور یہاں کے پسماندہ ماحول میں رہتے ہوئے، ہمارے نزدیک ایک مسلمان کی عزت کی وہ حساسیت رہی ہی نہیں جو شریعت ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، زندگی کا حاصل ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور اللہ کے پیغمبر جاتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں کون سا شہر؟ فلاں شہر۔ کون سا مہینہ؟ فلاں مہینہ۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، کون سی جگہ؟ مقدس جگہ۔ کون سا مہینہ؟ مقدس مہینہ۔ کون سا دن؟ محترم دن۔ فرمایا یاد رکھنا، الا کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ خبردار، سن لینا، اور پہلے کہہ بھی رہے ہیں، شاید آج کے بعد، اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، یہ میرا الوداعی حج ہو، سن لو مجھ سے، سیکھ لو دین کو۔ اور جو سکھا رہے ہیں اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کا خون تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن قابل احترام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ذرا اٹھائیے، واضح ہوگا کہ تانا دینا کس حد تک ناجائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے۔ زنا کتنا بڑا جرم ہے، بے حیائی کتنا بڑا جرم ہے، فحاشی کتنا بڑا جرم ہے، اور صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اذا زنت امۃ احدکم، اگر تم میں سے کسی کی لونڈی ہو، اس نے اپنی پاکٹ سے خریدی ہو، اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہو، کوئی آزاد عورت نہیں، کسی کی عزت نہیں، کسی کی خاص، جو آزاد عورتوں والا ایک خاص مقام ہوتا تو اس معاشرے میں وہ والی نہیں، لونڈی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، زر خرید جس کی تم نے قیمت ادا کی، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اگر وہ زنا کرے، جرم کرے، حتیٰ کہ تبین حملہا،
اس زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جائے اور اس کا حمل نظر آنے لگ جائے، آپ فرماتے ہیں فَلْيَجْلِدْهَا، اس کا مالک اس کو سزا تو دے دے، زنا کے کوڑے تو لگا لے، وَلَا يُسَرِّبْ، لیکن اس کو زنا کا تانا نہ دے، جو سزا بنتی دے لے، کوڑے لگا لے، لیکن اس کو تانا نہ دے کہ تو ہے ہی بری، تو ہے ہی فحشا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں خود پڑھ کے حیران ہو گیا، اللہ تجھے مسلمانوں کی عزت کتنی پیاری لگتی ہے اور تانا دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مزید فرمایا اگر وہ دوبارہ زنا کرے دوبارہ اس کو سزا دے، وَلَا يُسَرِّبْ، لیکن اس کو تانا نہ دے، اس کو تانا نہ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 مرتبہ زنا کرے پھر اس کو سزا دے، پھر اس پہ حد نافذ کرے، پھر اس کو کوڑے تو لگائے جو اس کی شرعی سزا بنتی ہے، لیکن وَلَا يُسَرِّبْ، اس کو تانا نہ دے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے اگر وہ 4تھی مرتبہ زنا کرے تانا اس کو پھر بھی نہ دے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک بالوں کی رسی کی قیمت بھی اس کی لگتی ہو تو بیچ کے اس سے فارغ ہو جائے، اس کو وارے کر دے، اس سے جان چھڑا لے، شاید ماحول بدلنے سے اس کی زندگی بدل جائے، لیکن تانے کی اجازت نہیں دی، تانا دینے کی اجازت نہیں دی۔ جب آپ کسی کو تانا دیتے ہیں آپ اس کی پوری شخصیت کے اوپر ایسی چوٹیں لگاتے ہیں، لفظ تان کا معنی ہی ہوتا ہے نیزے لگانا، آپ اس کی شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تو ہے ہی چور، تو ہے ہی فسادی، تو ہے ہی ڈاکو، تو ہے ہی زانی، تو ہے ہی چور، تو ہے ہی کرپٹ، تو ہے ہی خائن۔ یہ جب ہم تانے دیتے ہیں، چاہے اپنے بچوں کو دیں، چاہے اپنی بیوی کو دیں، چاہے اپنے رشتہ داروں کو دیں، چاہے اپنے ملازموں کو دیں، چاہے اپنے نوکروں کو دیں، تو ہم در پردہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گا، تو ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گا۔ ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شخصیت پہ نیزے برسا رہے ہوتے ہیں اور اس کے دل پہ چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تانا دینا اس لیے بھی کبیرہ گناہوں میں ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تانا دینے والا انسان در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں پاک صاف ہوں، تو گندا ہے، میں تو بڑا پاک صاف ہوں، میں نے تو کبھی یہ جرم کیا ہی نہیں، میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، میرے اندر تو کوئی فالٹ ہے ہی نہیں، میرے اندر تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، تو مجرم ہے، تو پاپی ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تانا دینے والے کی شخصیت کا پردہ چاک کرتے ہوئے ایک اور پرت کھولتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تانا دینے والا انسان بالعموم تکبر کا مریض ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ایک چوتھا فیکٹر اس کے حرام ہونے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ تانا دینے والا انسان بالعموم دوسرے انسان کی کوئی عزت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مقام ہے، اس کا بھی کوئی سٹیٹس ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نامعلوم ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کس وادی میں رہتے ہیں، شریعت سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تانے سے اصلاح ہو جائے گی، میں اس کو تانا دوں گا، اس کی بےزتی کروں گا، اس کی تذلیل کروں گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ قطعاً نہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ پردہ پوشی کریں اور اس کو نصیحت کریں۔ دوسرا حل کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی سزا بنتی ہے تو جو سزا قانونی، شرعی، اخلاقی، عرفی طور پہ بنتی ہے، اگر سمجھتے ہیں سزا دینے ہی سے اصلاح ہوگی
تو آپ سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو تانا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس سے اس کے پوری کی پوری زندگی کے کردار کے اوپر آپ حرف زنی کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ماہرین نفسیات تو یہ کہتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو ہر وقت تانا دیتے رہتے نا، تو بڑا گندا ہے، تو بڑا سست ہے، تو پاگل ہے، تو احمق ہے، تو گدھا ہے، تو ایسے ہے، تو بے عقل ہے، تو بے شعور ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، ہم تو اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات یہ لکھتے ہیں اس معصوم بچے کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے، میری ماں بھی کہتی ہے تو سست ہے، باپ بھی کہتا ہے تو سست ہے، تو میں سست ہی ہوں گا، میں سست ہی ہوں گا۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو سست ہی بنا کے رکھتا ہے۔ بڑوں کا فیصلہ ہے نا، وہ مان لیتا ہے، تو جھوٹا ہے، بڑوں کا فیصلہ ہے وہ مان لیتا ہے، پھر ساری زندگی جھوٹ ہی بولتا جاتا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، تیرے پیغمبر کی باتوں پہ قربان جاؤں، تو نے مسلمانوں کو سمجھایا، اور کیسے کیسے سمجھایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ میں خود ایک معاشرے کا ممبر ہوں، ایک سوسائٹی کا رہنے والا ہوں۔ آپ ان دونوں چیزوں میں فرق محسوس کریں گے۔ آپ نصیحت کریں، پردے میں کریں، خلوت میں کریں، تنہائی میں کریں، مجرم کو شرمندگی ہوگی، میں نے غلطی کی ہے، اس کی پیشانی عرق آلود ہوگی، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اور اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اصلاح کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ سزا دیں گے تو اس کو سزا مل جائے گی، بعض لوگوں کی ایسے اصلاح ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو تانا دیں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی، الٹا جتنے آپ نے تانے دیے ہیں تیار رہیں، اتنے واپس بھی آئیں گے۔ جتنی آپ نے باتیں کر لی ہیں اتنی وہ آپ کے بارے میں کرے گا، اور ہر صورت میں کرے گا، اس کے منہ میں بھی زبان ہے۔ اس لیے رب کریم نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ ہم 10 کریں گے تو وہ 2 کر لے گا، ہم 20 کریں گے تو وہ 5 کر لے گا، کبھی ہم 20 کریں گے تو وہ 40 کر لے گا۔ جیسے بھی ہوگا آپ کے دیے ہوئے تانے آپ تک واپس تو آئیں گے، اور ہر صورت میں آ کے رہیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تانے دینے کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے فیکٹرز کو دیکھا جائے نا، کہ تانے کی وجہ کبھی تکبر بن رہا ہے، تانے کی وجہ کبھی کسی کو حقیر سمجھنا، یہ چیز بن رہی ہے۔ تانے کی وجہ کبھی یہ نیت ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، تانے کی وجہ کبھی یہ ہے کہ میں نے اس کو بدنام کرنا ہے۔ جب یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں تو مفسرین کا فیصلہ ہے کہ تانا دینا رب کریم کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔